رانا ثناءاللہ صاحب جو خاصے سینئر رہنما ہیں آپ کی جماعت کے، انہی کی باتوں کو ڈینائل کرنے کے لیے آپ کے باقی وزراء کو آنا پڑا۔ آخر ایسا کیا ہے کہ بہت سی باتیں تو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بانی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، لیکن ڈیل کے وقت ڈیل ہو بھی رہی تھی، انہیں کچھ آفر بھی کیا گیا تھا اور وہ شرائط تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ایسی کیا شرائط تھی جو پھر عطا تاڑا صاحب یا محسن نقوی صاحب کو آ کے اس کی وضاحت کرنا پڑی؟ جی، اس کی تو بہتر توجیہ حکومت ہی دے سکتی ہے۔ میں آپ کو پارٹی کا نقطہ نظر بتا سکتا ہوں کہ ہم سب اس پہ بالکل کلیئر ہیں اور واضح ہیں کہ بانی چیئرمین کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا ان کی رہائی کا۔ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت سے مذاکرات ہوں، لیکن وہ مذاکرات ہونے ہیں قومی ایجنڈے کے اوپر، پاکستان کے عوام کی فلاح کے ایجنڈے پر، کسی ایک شخص کی جو ہے رہائی پر نہیں ہے گفتگو ہونی۔ تو ہم ان مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً یہ جو ایشو ہے یہ سامنے آتا ہے۔ حکومت کے دیکھیں سامنے حکومت کا انٹرسٹ کیا ہے؟ حکومت کا واحد انٹرسٹ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں واضح طور پر ایک امن قائم ہو، جس کے نتیجے میں دو کام ہم کر سکیں۔ ایک تو دہشت گردی سے نمٹ سکیں، اور دوسرا پاکستان کی جو معیشت ہے، جہاں ہم نے بہت سارے اپنے لاکھوں نوجوان مرد و خواتین کے لیے نیا روزگار پیدا کرنا ہے، وہ کام ہم کر سکیں۔ اور اس میں یہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ جس نے پروٹیسٹ کرنا ہے یا مخالفت کرنی ہے، تنقید کرنی ہے، ضرور کریں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا نا کہ ابھی جو پچھلے ہفتے کا ایپیسوڈ ہوا، اس میں سب سے زیادہ نقصان سڑکیں بند کرنے کا وفاقی حکومت کو نہیں ہوا، وہ تو خیبر پختونخوا کے عوام جو میرے بھائی بہنیں وہاں رہتے ہیں 4.5 کروڑ، ان کو ہوا، ان کی زندگیاں اجیرن ہوئیں، 10 شہریوں کی جانیں گئیں۔ تو یہ بات ہم ہر وقت اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپس میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ کیسے قائم ہوگی، اور ریلیشن شپ قائم کرنے میں ایک ہی رکاوٹ ہے کہ بانی چیئرمین کی جماعت جو ہے وہ ان کا یہ تو بڑا پرزور مطالبہ ہے کہ جو عوام نے 31% ان کو ووٹ دیے تھے 8 فروری کو، اس کی عزت ہونی چاہیے۔ لیکن جو 69% ووٹ عوام نے ان کو نہیں دیے، جب تک وہ اس کی تکریم نہیں کریں گے، اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے، معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ بالکل صحیح۔ خورم صاحب یہ بتائے گا کہ کیا وجہ ہے حکومت جو پہلے سے تیار تھی کہ بانی کو ہسپتال شفٹ کیا جانا تھا، وہاں پر ان کا علاج معالجہ ہونا تھا، لیکن شفٹ کرنے کے بجائے تمام تر سہولیات ہی جیل میں فراہم کر دی گئیں، اور پھر اگلے دن محسن نقوی صاحب آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ ہر معاملے کو ویٹو کر دیتی ہیں۔ حکومت آخر ڈیمانڈ کیا کر رہی تھی ان سے جو علیمہ خان صاحبہ کو ویٹو کرنا پڑا؟ جی، حکومت کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ حکومت چاہتی یہ ہے کہ بانی چیئرمین جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے عدالتی حکم پر، وہ باقی قیدیوں کی طرح ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے جو پچھلے ہفتے کی جو پوری ایک کنٹروورسی تھی، وہ حتمی طور پر بے معنی ثابت تھی، کیونکہ جو علاج تھا وہ تو 24 جنوری کو حکومت نے شروع کروا دیا تھا، تو وہ علاج تو پہلے ہی ہو رہا ہے، اب اس کا غالباً اب دوسرا انجیکشن بہت جلد ڈیو ہے۔ تو یہ پوری جو کنٹروورسی تھی وہ ایک غلط تخمینے پر مبنی تھی، اور جس کی وجہ سے پھر سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کے عوام کو اٹھانا پڑا۔ اور سر پہلے محسن نقوی کچھ اور بات کرتے ہیں، پھر وزراء کچھ اور بیان دیتے ہیں، آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بانی کے بیانیے کے اندر یا ان کی رہائی کی کوششوں میں رکاوٹ ان کی بہنیں ہی ہیں؟ دیکھیے، اس پہ ہر شخص کا مختلف تجربہ ہے۔ آئی تھنک وزیر داخلہ جو ہیں وہ چونکہ براہ راست اس سے ڈیل کر رہے ہیں، ان کی ایک انسائٹ ہے۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اصل رکاوٹ جو ہے وہ بانی چیئرمین کا تکبر اور ان کا کسی اور سیاسی جماعت کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ ان کا یہ تو مطالبہ وہ بڑے زور و شور سے کرتے ہیں کہ اگر 31% ووٹ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو دیے ان کی جماعت کو، لیکن پھر ان کو اگر وہ اپنے 31% ووٹوں کی عزت چاہتے ہیں، پھر انہیں 69% کا احترام کرنا پڑے گا جو ان کو نہیں عوام نے دیے، اور وہ چونکہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بار بار معاملہ جو ہے وہ وہاں اٹک جاتا ہے۔ دوسری رکاوٹ جو ہے وہ بلا شبہ ان کی جماعت کا، اور خاص طور پہ ان کا جو ایک بیرون ملک سوشل میڈیا ونگ ہے، اس کا ایک بہت ہی غلط اور بد تہذیب رویہ ہے افواج پاکستان کے بارے میں۔ بالکل صحیح۔ اور سر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں بیک ڈور بات چیت جاری ہے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان، اور شاید اسی طرح راستہ نکلے؟
نہیں دیکھیے وہ پارلیمان کے اراکین ہیں دونوں ایوانوں میں، تو لہٰذا جب بھی پارلیمان کا اجلاس ہوتا ہے ان سے گفتگو ہوتی ہے، تو لہٰذا اصل میں تو یہ دو رکاوٹیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، اگر وہ ہٹ جائیں اور وہ اس پہ کوئی نظر ثانی کریں تو حکومت تو مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہے، اور مذاکرات کا پہلا ایجنڈا میں بتا دیتا ہوں آپ کے ناظرین کو، وہ پاکستان میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا بیانیہ آپ نے سنا ہی ہوگا، وہ چاہتے ہیں کہ قومی حکومت تشکیل دی جائے، مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ قوم کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے یہ قربانی دینا ضروری ہے؟ جی یہ بالکل ہی ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ منیر نیازی نے کہا تھا کہ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ یہ غلط سوال کر دیا گیا۔ دیکھیں اس وقت پاکستان میں چاروں صوبوں میں اور وفاق کے دونوں ایوانوں میں مستحکم ورکنگ اکثریت موجود ہے، جس کو لیجسلیشن میں اس وقت اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا علاج ہمارے پاس علاج تو موجود ہے، تشخیص نہیں ہے کہ کس بیماری کا علاج جو ہے وہ نیشنل گورنمنٹ ہوگی۔ تو الحمدللہ پاکستان اوورآل جو ہے وہ محفوظ ہے، پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ صرف یہی ہے کہ ایک جماعت کی ضد ہے کہ ہمیں سڑکیں بند کرنی ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے ایک بہت ہی غلط جو 85% کا نمبر تھا وہ دے دیا گیا، وہ پوری دنیا میں پھیل گیا، اور بعد میں پتا چلا کہ 85% بند نہیں ہے، 70% موجود ہیں۔ تو یہ جب اس طرح کے ایشوز ہوں گے اور ایک غلط بنیاد کو جو ہے وہ پھیلا کر مکمل کوشش کی جائے گی کہ انتشار پھیلے اسلام آباد میں بھی اور پشاور میں اور کے پی میں، تو وہ کامیاب بھی ہو گئے، 10 پاکستانیوں کی جانیں چلی گئیں۔ لیکن اس کو غور اسی پر کرنا ہے کہ اگر مذاکرات ہونے ہیں اور جو قومی ڈائیلاگ کمیٹی ہے اگر وہ قومی ہے تو پھر اس کا ایجنڈا بھی قومی ہوگا، کسی ایک شخص کے لیے سودے بازی نہیں ہوگی۔ اچھا سر، وفاقی ادارہ شماریات کی طرف سے جو فگرز ہم دیکھ رہے تھے آج جو سروے میں آئیں کہ غربت کی شرح 2019 میں 21.9% سے بڑھ کر اب تقریباً 29% یعنی 30% تک پہنچ گئی ہے۔ دولت کی عدم مساوات بڑھ کر 32.7% تک آ گئی ہے۔ احسن اقبال صاحب تو اب بھی پچھلے دور حکومت یعنی تحریک انصاف کے دور پہ ہی سارا ملبہ ڈال رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ 90 کی دہائی والے باتیں کرتے رہیں گے تو حکومت پچھلی حکومت کے تو لوگ مان لیں گے، لیکن آگے پھر کیسے چلا جائے گا؟ کہ جو ادارہ شماریات نے ہمیں اعداد و شمار فراہم کیے ہیں، اگر ہم اس کو بیماری مان لیں تو کیا اس کا حل انتشار ہے؟ کیا اس کا حل احتجاج ہے؟ اس کا حل تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، ماہرین مل کر بیٹھیں، ابھی فروری ہے، جون تک بجٹ کا وقت ہے، اور اپنے ذہن سے سوچ کر سب لوگ بجائے ایک دوسرے پر ہم چڑھتے رہیں کہ ایک جماعت کے پی سے کہتی ہے کہ جی اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہم آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان تمہارے گھروں میں گھس کر تمہیں ماریں گے۔ کیا اس سے غربت کا علاج ہوگا؟ کیا اس سے بے روزگاری کا علاج ہوگا؟ یہ غربت و بے روزگاری کا علاج نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ جی غربت اور بے روزگاری کا علاج اپوزیشن کے پاس ہے، تو میری ان سے استدعا ہے کہ وہ 24 گھنٹے خیبر پختونخوا میں گزارے، انہیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ 13 سال میں یہ جماعت جو ہے اس کے پاس حاکمیت کا کوئی علاج نہیں ہے۔